اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں اس کی راہ نہ دکھاتا تو ہم کچھ بھی کر نہ پاتے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کائنات سیدہ ندا نسیم کے ساتھ۔ ہمارا یہ پروگرام خالق کائنات کی لامحدود قدرت و حکمت کو جاننے اور پہچاننے کی ایک ایمان افروز کاوش ہے، جسے پیش کرنے کی سعادت پاکستان ٹیلی ویژن حاصل کر رہا ہے۔ ناظرین کرام، کہتے ہیں کہ 21ویں صدی علم و آگہی کی صدی ہے۔ انسان اپنے عروج کی جانب گامزن ہے، اس کی سوچیں، اس کے تصورات ارتقاء پذیر ہیں، اس کو اہمیت بھی دی جانے لگی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے ناظرین کرام کہ ساتھ ساتھ جانوروں کی اہمیت میں بھی تو اضافہ ہو رہا ہے، بلکہ اگر اس کو اس طرح سے کہہ دوں تو بیجا نہ ہوگا کہ حیوانات کی قدر و منزلت یا جنگلی حیات کی قدر و منزلت میں بھی تو اضافہ ہو رہا ہے۔ کہیں بہت زیادہ ہو رہا ہے، کہیں بہت کم ہو رہا ہے، لیکن جہاں جہاں علم کی روشنی پھیل رہی ہے وہاں وہاں اس شعور میں بھی اضافہ ہو رہا ہے کہ حیوانات کو تحفظ دیا جائے، اور ایسی کاوشیں بھی کی جا رہی ہیں، بلکہ اس میں تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ آج جو پروگرام میں کر رہی ہوں ناظرین کرام کائنات، اس میں جو آج ہمارا موضوع ہے وہ بھی حیوانات کا تحفظ ہی ہے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے اور ہاں ایک بات اور ناظرین آپ تمام سے شیئر کرتی چلوں، آپ سب جانتے ہی ہیں کہ حیوانات پہ اس سے قبل ہم 2 پروگرامز پیش کر چکے ہیں، اور آج اسی سلسلے کی تیسری کڑی ہے ہمارا پروگرام۔ ہمارے ماہرین ہیں، میرے جو پہلے مہمان ہیں ناظرین کرام، آپ کا نام ہے مفتی اسماعیل نورانی صاحب، اور ان کے حوالے سے آپ سب جانتے ہی ہیں کہ بہت ہی محترم اور بہت ہی معتبر ان کا حوالہ ہے۔ آپ عالم دین ہیں، اور نہ صرف اتنا بلکہ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اور بہت ہی سہل انداز میں جوابات دیا کرتے ہیں، جو ہم سب کو متاثر کیے بنا نہیں رہتے۔ اور آپ کے ساتھ حاضر و موجود ہیں میرے آج کے دوسرے مہمان، آپ کا نام ہے پروفیسر انعام اللہ خان صاحب۔ السلام علیکم۔ اور ناظرین کرام، ان کا تعلق IUCN سے ہے، انٹرنیشنل یونین فار کنزرویشن آف نیچر، یا اگر اردو میں اس کا ترجمہ کیا جائے تو بین الاقوامی انجمن برائے تحفظ ماحول۔ آپ خیبر پختونخوا پروگرام کو بھی ہیڈ کیا کرتے ہیں، اور قدرتی وسائل کے حوالے سے زیادہ کام کرتے ہیں۔ میں آپ دونوں شخصیات کو پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ مجھے یہ بتائیے کہ اسلامی نقطہ نظر اس حوالے سے کیا ہے، یہ جو بے دریغ شکار ہو رہا ہے جس سے نسلیں معدوم ہو رہی ہیں حیوانات کی، جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے اسلام کیا رہنمائی فرماتا ہے ہماری؟ شکار یا کوئی بھی حکم یا کوئی معاملہ انسانی زندگی کا ہوتا ہے تو شریعت مطہرہ نے یقیناً ہر معاملے میں کچھ نہ کچھ لمیٹیشنز بیان فرمائی ہیں۔ جی۔ کسی بھی معاملے میں اگر کوئی شخص یہ سمجھنے لگ جائے کہ اس میں جیسی میری خواہش ہو، جی۔ جیسی میرا اس کے اندر ارادہ شامل ہو تو میں ویسا ہی کرنے لگ جاؤں، تو ظاہر ہے کہ اس کے بہت سارے پھر نقصانات بھی ہوتے ہیں، بلکہ ایسے ایسے نقصانات بھی کہ جس کا اسے خود بھی بحیثیت انسان بشر کے اندازہ نہیں ہوتا، لیکن آگے چل کر وہ پھر بڑے پیمانے پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اب انہی میں سے یہ حیوانات کے تحفظ کو جو خطرات لاحق ہیں، اگر ہم اسی ایشو کو فوکس کریں اور اسی معاملے کو پیش نظر رکھیں تو اس میں ان خطرات میں جہاں بہت سارے ریزنز ہیں، وہاں انسان کی اپنی خواہشات کا یقیناً ایک بہت بڑا دخل ہے کہ وہ اپنی خواہشات کے لیے، اپنی بقا کے لیے، اور جس طرح وہ من پسند چاہتا ہے زندگی گزارنا، اس کے لیے وہ پھر بہت ساری چیزوں کو پامال کرتا چلا جاتا ہے۔ اس میں پھر درمیان میں یہ جانور بھی کام میں آ جاتے ہیں اور ان کو خطرات لاحق ہو جاتے ہیں، ان کی نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اب ایک یہ شکار کا جو معاملہ ہے، اس کے اندر بھی شریعت مطہرہ نے بالکل آزاد نہیں رکھا ہے، بلکہ اس کے اندر بھی کچھ نہ کچھ حدود، قیود اور پابندیاں بیان فرمائی ہیں۔ سب سے اہم ترین بات یہ بیان فرمائی گئی کہ شکار
صرف اور صرف اسی صورت میں آدمی کے لیے شریعت میں رکھا گیا ہے، اس کی یعنی اجازت دی گئی ہے کہ جب وہ کسی نہ کسی اچھے مقصد پر مبنی ہو، اس کی یا تو اس سے ضرورت وابستہ ہو یا کوئی اور مقصد یعنی کہ اچھا ہو. لیکن اگر محض تفریح تباہ کے لیے ہو کہ اور عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ تفریح تباہ کا بڑا دخل ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس کو ہمارے محاورے میں شکار کھیلنا کہتے ہیں. یہ جو کھیلنے کا لفظ ہے نا، یہ اسی کھیل کود اور لہو و لعب کی طرف اشارہ ہے جس کا تعلق انسان کی تفریح سے ہے. تو اب انسان نے گویا کہ اپنی تفریح کے جہاں بہت سارے ذرائع تلاش کیے، وہاں پر ایک جانور کو بھی اس نے تختہ مشق بنایا کہ میں جانور کو بھی مطلب اپنی تفریح کا ذریعہ بناؤں. اب اس میں جہاں جانور کو کھانا ہے وہیں پر اس کا شکار کرنا. اچھا، کئی لوگوں کو شکار کرنے کے بعد اس جانور کو کھانے سے غرض نہیں ہوتی ہے، چنانچہ وہ جو جانور شریعت میں مطلب یہ کہ حرام کیے گئے ہیں، وہ ان کو بھی مطلب اپنی ایک بہادری دکھانے کے لیے، اپنا شکار کرنے کے اس شوق کو پورا کرنے کے لیے ان جانوروں کو بھی وہ شکار کرتے رہتے ہیں، جبکہ اس کے ساتھ کوئی ایسی ضرورت ان کی وابستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ان کا وہ ایک ذاتی شوق ہے یا بہادری کا اظہار ہے، اور شریعت نے اس سے منع فرمایا. لہٰذا جانور کے شکار میں شریعت کی ان تعلیمات کو ہمیں ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. یہاں تک فرمایا گیا شریعت میں کہ اگر کوئی آدمی کسی مچھلی کو شکار کرنے کے لیے اپنے اس کانٹے میں دوسری زندہ مچھلی کو پرو دیتا ہے کہ اس کی وجہ سے زیادہ شکار حاصل ہوتا ہے، تو وہ جو مچھلی اذیت پا رہی ہے اس سے بھی منع فرمایا گیا ہے. جبکہ لوگ ایسے بہت سارے ہیلے اور حربے کرتے ہیں، زندہ جانوروں کو اس میں پرو کر اپنے جال میں، کچھ پرندے ایسے آتے ہیں ان کو پرو کر وہ مختلف پرندوں کا شکار کرتے ہیں، مچھلیوں کو پرو کر بڑی مچھلیوں کو مطلب یہ کہ جال میں لانے کے لیے ایسی کوششیں کرتے ہیں. تو شریعت نے اس سے بھی منع فرمایا کہ جس سے ان کو اذیت پہنچ رہی ہے تو اذیت دینا ان کو، یعنی اذیت دینا تک منع ہے تو پھر فنا کر دینا، ان کی نسلوں کو ختم کرنے کا سبب بننا، اس کی تو کسی طریقے سے بھی اجازت نہیں ہو سکتی. اب اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ شریعت کو ان جانوروں کا تحفظ کتنا عزیز ہے کہ جانوروں کو جو خالی لڑوایا جاتا ہے، مقابلے کروائے جاتے ہیں، احادیث مبارکہ میں اس کی بھی ممانعت فرمائی گئی ہے. تو اس لیے ان شریعت کے حکام کو اگر ہم پیش نظر رکھیں کہ کس طریقے سے قدم قدم پر شریعت نے ہماری رہنمائی بھی فرمائی اور ہماری اپنے ہی فائدے کے لیے، ابھی بیان کیا گیا کہ فوڈ چین میں انسان ٹاپ پر ہے، اگر بیچ میں کسی کو بھی نقصان پہنچتا ہے تو اس کا نقصان مال کار یعنی بالآخر انسان ہی کو پہنچنا ہے. تو ہم ہی خود ان چیزوں کا ذریعہ گویا کہ بن رہے ہیں. اچھا، ایک تو یہ مطلب یہ کہ ظاہری اعتبار سے فوڈ چین کو اگر ہم صرف سمجھ لیں تو ہم اپنے اس غذائی نقصان کو سمجھ سکتے ہیں، ورنہ روحانی اعتبار سے اسی کو ہم رزق کی بے برکتی بھی کہتے ہیں پھر، کہ یہی وہ اسباب ہیں، ہمارے اپنے اقدامات ہوتے ہیں جانوروں کے ساتھ بدسلوکیاں، ایذا رسانیاں، کہ جس کی وجہ سے پھر ہم اپنے رزق کی بے برکتی کا رونا روتے ہیں. تو ہم جن نقصانات کا سامنا کر رہے ہیں اس وقت، جو نقصانات خطرات ہمیں درپیش ہیں، وہ در حقیقت بما کسبت ایدیکم، تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا ہے. تو ہمیں اگر ہم صحیح معنی میں ان تمام احکام کو ملحوظ خاطر رکھیں جو ہمیں عطا فرمائے گئے ہیں شریعت کی طرف سے، تو جہاں ہم اس میں اپنا فائدہ کر سکتے ہیں وہاں یقیناً جانوروں کی جو حیات ہے ان کے بھی تحفظ کا ہم ذریعہ بن سکتے ہیں. بہت خوب. انعام اللہ خان صاحب، شکار کے حوالے سے جو اسلامی تعلیمات ہیں وہ تو آج ہم نے مفتی اسماعیل نورانی صاحب سے جانی. مجھے یہ بتائیے کہ دنیا کے کچھ ممالک ایسے بھی ہیں کہ جہاں ویل کا بہت زیادہ شکار کیا جاتا ہے، تو کیا وجوہات ہیں اس کی؟ ویلز یہ ہے کہ مختلف ممالک جو ہے ویل کا شکار کر رہے ہیں، اور اس میں جو ہے منک ویل جو ہے وہ زیادہ کامن ہے. منک ویل کی آج کل جو تعداد ہے وہ تقریباً ایک اندازے سے کوئی 7,61,000 ہے، مطلب کوئی کم نہیں ہے، اور کچھ لوگ اس سے اتفاق نہیں کرتے تو وہ اس کو تقریباً 2,80,000 ویلز پہ مشتمل کرتے ہیں. ویلز کا یہ ہے کہ ایک تو تہذیب کا ایک حصہ ہے کچھ ممالک میں، اور اس کے شواہد یہ ہیں کہ 10,000 BC تک پرانے ہارپونز کے شواہد ملے ہیں. پھر یہ ہے کہ ویلز کا شکار اس لیے بھی کیا جاتا ہے، ان کا جو بلور ہے یا ان کی جو چربی ہے اس سے تیل نکالا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو پینٹس میں یوز کیا جاتا ہے، وارنشز میں یوز کیا جاتا ہے، اس کا گوشت کھایا جاتا ہے، اور اس کا جو بیلین ہے یا اس کی جو ہڈیاں ہیں اس کو ڈیکوریشن کے سامان میں، آرٹیفیکٹس بنانے میں اور چھتری کے بنانے میں بھی استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے معاشی
اور معاشرتی دونوں پہلو ہیں ویل کے شکار کے۔ ٹھیک ہے، ماحول کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، اور ویل کے شکار کے حوالے سے ہم نے جانا کہ معاشی پہلو بھی ہیں، کچھ معاشرتی پہلو بھی ہیں، اور انسان اپنے مفادات کی خاطر یہ تمام کام کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ ماحول کو جو یہ نقصان پہنچایا جا رہا ہے، بے دریغ شکار کیا جا رہا ہے، جانوروں کی یا جنگلی حیات کی نسلیں معدوم ہوتی چلی جا رہی ہیں، انسان اس عدم توازن کو جو پیدا خود سے کر رہا ہے کس طرح سے دور کر سکتا ہے؟ اسلامی تعلیمات اس حوالے سے کیا ہیں؟ عدم توازن کو دور کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ توازن پیدا کیا جائے۔ بات یہ ہے کہ شریعت نے ہمیں بہت خوبصورت انداز سے چھوٹے چھوٹے اصول سمجھائے ہیں، اگر ان کو ہم فالو کریں تو بآسانی ہم اس عدم توازن کو توازن میں چینج کر سکتے ہیں۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں جو صفائی کا حکم دیا ہے، اگر ہم صفائی کے حکم کو پیش نظر رکھیں، اور اس کی اسلام میں تو خاص طور پر بہت زیادہ ترغیب دلائی گئی ہے، بہت زیادہ اس کی تاکید فرمائی گئی ہے، تو اس صفائی کو اگر ہم بڑے پیمانے پر دیکھیں تو ایک انسان کی اپنی ذاتی صفائی ستھرائی ہے، اس کے گھر کی صفائی ستھرائی ہے، پھر ایک ماحول کی صفائی ستھرائی ہے۔ یعنی اسلام نے تو صفائی اور طہارت کا جو لفظ یوز کیا ہے اس میں کوئی قیودات اور لمیٹیشن نہیں لگائیں۔ اب حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جہاں اسلام نے لمیٹیشن نہیں لگائیں وہاں ہم نے اس کو بہت محدود کیا ہوا ہے صفائی کو۔ ہم اپنے آپ کو ہی صرف سنوار لیتے ہیں اور باقی چیزوں سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، جہاں شریعت نے لمٹ لگائی تھی، جیسے ابھی شکار پہ میں نے عرض کیا تھا، تو وہاں پہ ہم بے دریغ شکار کرتے ہیں، تو یہ وہ عدم توازن ہے کہ شریعت جہاں لمٹس لگاتی ہے ہم وہاں ان لمٹ ہو جاتے ہیں، اور جہاں شریعت ان لمٹ رکھتی ہے ہم وہاں لمیٹڈ ہو جاتے ہیں۔ تو جب ہم اس طریقے سے اپنے آپ کو ڈس بیلنس رکھیں گے تو اس کے پھر یقینی سی بات ہے کہ بہت سارے ہمیں نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اگر ہم اس کو بڑے پیمانے پر سمجھیں، صفائی کے پورے نظام کو سمجھیں، تو اس سے بہت حد تک ہم کنٹرول کر سکتے ہیں اپنے ہی نقصانات کو۔ اچھا، اسی طریقے سے شریعت مطہرہ نے ہمیں جہاں حقوق کے حوالے سے اور لحاظ کرنے کے حوالے سے فرمایا ہے، جانوروں کی خاص طور پہ جو بات ہو رہی ہے، تو اگر ان تعلیمات کو بھی ہم سامنے رکھیں اور ایک دوسرے کو ایجوکیٹ کریں، خود بھی ہم اس کو سیکھیں، سمجھیں، دوسروں کو بھی بتائیں، تو ہم اس سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے باقاعدہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ترغیب بھی دلائی جانوروں کے حوالے سے اور اپریشیٹ بھی کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نام ابو ہریرہ ہے وہ ایک بلی کی وجہ سے ہے نا، ایک بلی سے ان کو انسیت تھی، اپنے ساتھ ساتھ رکھتے تھے، باغ میں جاتے تھے، اپنے ساتھ لے جاتے تھے، ساتھ لاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب یہ کہ ان کی حوصلہ شکنی نہیں کی بلکہ حوصلہ افزائی کی، اور ان کا نام ہی اسی سے منسوب کر دیا، یا ابا ہریرہ فرمایا، تو ہمیشہ کے لیے وہ اسی سے مشہور ہو گئے۔ تو اس کے اندر بھی پہلو دوسرا جو نکل رہا ہے وہ اس انداز سے کہ اس میں حوصلہ افزائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ بھال کے حوالے سے، کیونکہ وہ دیکھ بھال کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گویا کہ تعریف بھی کی اور اسی ٹائٹل سے ان کو مشہور کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہاں یہ چیز بھی کلیئر کر دیجئے کہ گھروں میں کیا یہ پیٹس رکھے جا سکتے ہیں؟ کیونکہ اب وہ بلی کی بات آ گئی تو لوگ یہ نہ سمجھیں کہ آپ یہ بھی ترغیب دلوا رہے ہیں کہ ہر گھر میں ایک بلی ہونی چاہیے۔ بھلے نہ ہو، لیکن اگر کوئی کرتا ہے ایسا تو شریعت میں مطلب یہ کہ ممانعت نہیں ہے اس کی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، بعض لوگ یہ باقاعدہ پوچھتے بھی ہیں، مختلف پرندوں کے پالنے کے حوالے سے پوچھتے ہیں، تو یقیناً یہ ایک اچھا جذبہ ہے کہ آپ ان کی بقا کا، ان کی ذاتی توجہ اور دلچسپی لے کر ان کی خورد و نوش کا ذریعہ بننا چاہتے ہیں، ایک اچھی بات ہے، لیکن اس کے ذریعے سے اگر کوئی آدمی اپنے منفی مقاصد کو پورا کرتا ہے، اب جیسے ایک تو کبوتر پالنا ہوتا ہے، ایک کبوتر بازی ہوتی ہے جس کے پھر بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں جو ہمارے نوجوانوں میں در آتے ہیں، تو وہ ان نقصانات سے شریعت نے منع فرمایا ہے۔ تو یقیناً جانور کا پالنا بشرط یہ کہ اس کا پورا خیال رکھا جائے، دیکھ بھال کی جائے، تو ایک بہت اچھی بات ہے۔ اور ایک بات میں مزید یہ بھی عرض کر دوں، جانوروں کے حقوق اور ان کی دیکھ بھال اور شریعت کو ان کا تحفظ کتنا عزیز ہے اس حوالے سے کہ اگر کبھی جیسے ذبح کرنے کا موقع بھی آ جاتا ہے، عقیقہ ہے، قربانی ہے، اس حوالے سے تو یہاں تک شریعت نے مطلب یہ کہ فرمایا، ہمیں آداب سکھائے ہیں کہ ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کیا جائے، محض ایک اذیت ہے نا، اس سے بچانا مقصود ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ چھری کو تیز رکھا جائے، تاکہ اگر چھری تیز نہیں ہوگی تو کتنی دیر تک وہ تکلیف میں رہے گا، اس سے بھی بچایا گیا ہے۔ یہ بظاہر چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن اس کے اندر ایک مزاج ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ شریعت کا مزاج کیا ہے۔ یہ تو ہے ہی، ہمارا دین تو ہے ہی دین فطرت، تو فطرت کے تمام تقاضوں کو پورا کر رہا ہے۔ IUCN کیا کاوشیں کر رہا ہے حیوانات کے تحفظ کے لیے؟
IUCN کا یہ ہے کہ یہ ایک گلوبل آرگنائزیشن ہے، تو یہ گلوبلی بھی کچھ کام کر رہی ہے، ریجنز میں بھی کر رہی ہے اور ملکی سطح پہ بھی کام کر رہی ہے۔ IUCN بیسیکلی 3 انداز ہیں کام کرنے کے، ایک اسسٹ کرتی ہے، ایک انکریج کرتی ہے اور ایک انفلوئنس کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ 3 ہمارے بیسک فوکسز ہیں، اور اس میں ہم کیا کر رہے ہیں کہ ایک تو ہم ریڈ لسٹنگ کرتے ہیں کہ جی مختلف جو سپیشیز ہیں ان کا کیا سٹیٹس ہے، کون سی انڈیجرڈ ہے، کون سی تھریٹنڈ ہے اور کس کس وجہ سے ہے، کون سی ایکسٹنٹ ہو گئی ہے۔ یہ IUCN کا ایک بڑا کام ہے۔ دوسرا، IUCN جو ہے پالیسی لیول پہ کام کرتا ہے، گورنمنٹس کو اسسٹ کرتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ جو حیاتیاتی تنوع ہے وہ گورنمنٹ کی پلاننگ میں شامل ہو جائے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ہم حکومتوں کو اسسٹ کرتے ہیں مختلف قوانین اور قواعد ضوابط بنانے میں، اور یہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ قدرتی وسائل کا استعمال پائیدار ہو، اور پائیدار استعمال یا سسٹینیبل یوز یا وائز یوز سے ہی ہم اس کو دوام کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ IUCN پھر جو گراؤنڈ لیول کنزرویشن ہے اس میں 2 اپروچز لیتا ہے، ایک ہے ان سیٹو کنزرویشن اور دوسرا ہے ایکس سیٹو کنزرویشن۔ ان سیٹو وہ کنزرویشن ہے کہ جو اسی جانور کے اپنے ماحول میں اس کی بقا کے لیے ضروری ہے، کام کیا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ ایسے ہیں کہ جن کو اپنے ماحول میں تحفظ نہیں مل رہا تو ان کو وہاں سے نکال کے جیسے افزائش گاہوں میں لے جائیں، چڑیا گھروں میں، بوٹینیکل گارڈنز میں، اس میں اس کو کنزرو کریں، اور بعد میں پھر اس کی ٹرانسلوکیشن بھی ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ ہمارا یہ ہے کہ جو ان کا قدرتی ماحول ہے اس کے تحفظ اور بہتری کے لیے بھی کام کرنا ہے۔ اگر فرض کریں ہم مارخور کی بات کرتے ہیں تو مارخور کو اگر اس کا وہ ہیبیٹیٹ نہیں ملے گا تو وہ اس میں پل پھول نہیں سکتا، تو ہم ہیبیٹیٹ کنزرویشن یا بلکہ ہم ایکو سسٹم کنزرویشن کی بات کرتے ہیں۔ ہیبیٹیٹ، ایک ایکو سسٹم میں بہت سارے ہیبیٹیٹس اور بہت سارے جانوروں کے ہیبیٹیٹس ہو سکتے ہیں۔ پھر ہم سسٹینیبل یوز کو لوگوں کی معاشی زندگی کے ساتھ لنک کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس کی ان کی معاشی اور معاشرتی ضرورتیں کس طرح پوری کرتی ہے، اور اس کی مثال یہ ہے کہ IUCN کا ایک پروجیکٹ تھا، پروگرام فار ماؤنٹین ایریا کنزرویشن، اس نے گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے چترال کے علاقے میں کام کیا۔ وہاں پہ لوگوں کو اویئر کیا اور لوگوں نے مارخور کا تحفظ کیا، اور آج یہ ہے کہ جب پاپولیشن سینسس ہوتی ہے اور ان کے پاس اپنے اسٹینڈرڈ کے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے جانور ہوتے ہیں تو وہ 1 یا 2 جانور جو ہیں وہ سالانہ آکشن ہوتے ہیں، اور ایک مارخور کی اس کمیونٹی کو $80,000 فی مارخور ملتا ہے۔ اچھا، تو یہ ان کے لیے انکم کا ذریعہ، تو اب وہ کسی کو باہر سے آ کے شکار بھی نہیں کرنے دیتے۔ اویئرنیس ریزنگ ہم کرتے ہیں مختلف لیولز پہ، پولیٹیشین سے لے کے ایکیڈیمیا، علماء کرام کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں، مختلف فکر کے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور وہاں ہم آگہی پہ کام کرتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ ہم چھوٹے چھوٹے ماڈلز ٹیسٹ کرتے ہیں اور ڈیولپ کرتے ہیں، جیسے زیارت میں ہم نے انٹیگریٹڈ نیچرل ریسورس مینجمنٹ کا زیارت بلوچستان میں وہ ٹیسٹ کیا، اور اس میں یہ تھا کہ وہاں پہ جب ہمارا پہلا سینسس ہوا تھا تو اس میں 7 مارخور اسپاٹ ہوئے تھے۔ دوسرے سال بعد اسی جگہ پہ ہم نے دوبارہ سروے کیا اور لوگوں کو موٹیویٹ کیا اور انہوں نے اس کی پروٹیکشن کی، تو اس میں 14 مارخور سروے میں آئے۔ اسی طرح زیارت میں تقریباً کوئی 54 اقسام کی ادویاتی جڑی بوٹیاں ہیں، لوگوں کو اس سے مستفید ہونے کا طریقہ بھی سکھایا کہ جی اس کے ساتھ آپ کیا مزید کر سکتے ہیں، اور ان کو ہمدرد یونیورسٹی آف ایسٹرن میڈیسن کے ساتھ ان کو لنک کیا۔ یہ تو اب میں نے 2 باتیں کی، ایک پالیسی کی بات کی، ایک پریکٹس کی بات کی، اور جو ہم اس کے بعد جو کام کرتے ہیں ہم یہ پالیسی اور پریکٹس کے لوپ کو بند کرتے ہیں۔ ہم نے پالیسی بنائی، قانون میں بنانے میں مدد کی، اس کو ہم نے ٹیسٹ کیا، اس میں جو خامیاں ہیں پھر یہ ایک پالیسی ریکمنڈیشن کے طور پہ جا کے دوبارہ اس میں شامل ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کلائمیٹ چینج پہ کام کرتے ہیں، میرین بایو ڈائیورسٹی پہ IUCN کام کر رہے ہیں۔ پاکستان میں
گلگت بلتستان سے لے کے گوادر اور یہ کوسٹ تک مختلف جگہ پہ ہمارے مختلف انیشیٹوز چل رہے ہیں. بہت شکریہ انعام اللہ خان صاحب آپ کا، مفتی اسماعیل نورانی صاحب آپ کا. آپ دونوں شخصیات آج پروگرام کائنات میں ہماری رہنمائی کے لیے موجود رہے. میں بہت شکر گزار ہوں آپ دونوں کی آمد کی. ناظرین کرام، دین اسلام ہمیں جانوروں پہ رحم کرنے کا درس دیتا ہے. کل کے بہت سے حیوانات آج تاریخ میں کہیں گم ہو گئے، ہمیں نظر نہیں آتے. ہمیں فلمیں دیکھنی پڑتی ہیں، دستاویزی پروگرامز دیکھنے پڑتے ہیں کہ جہاں ہم ڈائنوسورس سے متعلق معلومات حاصل کر پاتے ہیں. شواہد تو ہمیں اس کا پتہ دیتے ہیں لیکن ہمیں یہ کہیں نظر نہیں آتے. کہیں اس کی بہت بڑی وجہ ہماری اپنی غفلت تو نہیں ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ کل کا بچہ آج کے انسان کو، ہم سب کو جو ہے وہ قصوروار ٹھہرائے اور یہ کہے کہ ہماری غفلت کی وجہ سے آج ان کی جو جانور موجود تھے اور اب نہیں ہیں ان کی نسل کشی ہوئی ہے ہماری وجہ سے. کہیں ہم غفلت کے ذمہ دار نہ ہو جائیں. تو ہم سب کو اپنے اپنے طور پہ اپنی اصلاح بھی کرنی ہے اور اجتماعی طور پہ بھی دوسروں کو بھی اویئر کیجیے. بتائیے کہ جنگلی حیات، حیوانات کے تحفظ کے لیے کتنی ہم سب کو ضرورت ہے اور کتنا ہم سب کو ان کے تحفظ کا خیال رکھنا چاہیے. اس پیاری سی بات کے ساتھ فطرت سے محبت کیجیے اور جو انسان نیچر کے قریب رہتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اور جیسے رب کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے نا تو دین بھی اس کا ہے اور دنیا بھی اس کی ہے. خدا نسیم کو اجازت دیجیے گا. فی امان اللہ.